سیرت کے پچھلے حصے میں ہم نے اسراء و معراج کے سفر کا ذکر کیا تھا، جس میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں سونپی گئی تھیں۔ نماز کا حکم اتنا اہم تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کے لیے اپنے حضور پیش ہونے کا کہا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کا واپسی کا سفر شروع ہوا اور انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں جو انہوں نے واپسی کے سفر میں دیکھیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ پھر میں نے جنت اور جہنم دیکھی، جن کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت، جہنم اور دوسری چیزیں اللہ سے ملنے کے بعد واپسی پر کیوں دیکھیں؟ پہلے کیوں نہیں؟ جاتے ہوئے آپ نے آسمان دیکھے، نبیوں سے ملے، جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا اور اس سے آگے گئے جہاں وہ اللہ سے ملے۔ پھر واپسی پر بہت سی اور چیزیں ہوئیں۔ علماء کے نزدیک یہ مناسب نہیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات میں کوئی تاخیر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ مقصد کے لیے بلایا گیا۔ اس طرح آپ اوپر جاتے رہے تاکہ اللہ سے ملاقات میں تاخیر نہ ہو۔ پھر جب وہ اللہ سے ملے، ان سے بات کی، پھر انہوں نے مزید چیزیں دیکھیں۔ مسلم امام احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا، جس رات میں اسراء و معراج کے لیے گیا، میں نے ایک خوشبو محسوس کی جو بہت پاکیزہ تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ پاکیزہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ خوشبو ماشطہ بنت فرعون اور اس کے بچوں کی ہے، جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے کہا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، بسم اللہ میں اللہ سے مراد میرے باپ ہیں؟ اس عورت نے کہا، نہیں، میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا رب اللہ ہے۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا یہ میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ عورت نے کہا، بتا دو۔ پس اس نے فرعون کو بتا دی۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس غلام عورت کو بلایا اور کہا، کیا تمہارا میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کیونکہ فرعون کہتا تھا، میں رب الاعلیٰ ہوں۔ فرعون کے پوچھنے پر عورت نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی گائے کی شبیہ تیار کی جائے۔ اس کو عورت کے سامنے گرم کیا گیا اور عورت کو بتایا گیا کہ اسے خود اپنے بچوں کو باری باری اس آگ میں ڈالنا ہے یا فرعون کو اپنا رب ماننا ہے۔ اس پر عورت نے کہا، فرعون، میری ایک درخواست ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کروا کر اکٹھی دفن کی جائیں۔ فرعون نے یہ درخواست مان لی۔ پھر اس کے بچے ایک ایک کر کے آگ میں جھونک دیے گئے۔ آخر کار اس کا ایک شیرخوار بچہ رہ گیا۔ اس بچے کی باری عورت کا حوصلہ جواب دے گیا اور وہ رک گئی۔ شیرخوار بچہ اپنی ماں سے بولا، اے میری ماں، آگے بڑھو، کیونکہ اس دنیا کی سزا آخرت کی سزا کی نسبت کچھ نہیں ہے۔ اس طرح اس نے اپنے آپ اور بچوں کو آگ میں جھونک دیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف 4 شیرخوار بچے ماں کی گود میں بولے، ان میں یہ بچہ اور عیسیٰ ابن مریم شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ بھی کہا
کہ جب ان پر نماز فرض کر دی گئی یہ جنت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے موتیوں سے بنے خیمے دیکھے اور فرمایا کہ جنت کی مٹی مسک سے بنی ہے جو مہنگی ترین خوشبو ہے۔ بہت سے علماء کے مطابق آدم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ معراج کی رات جنت میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جہنم کی کئی سزائیں بھی دیکھیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں۔ ان کے اونٹ اونٹ کے اونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑے جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ لوگ ان ناخنوں سے اپنے جسم اور منہ کھرچ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، میں نے لوگ دیکھے جن کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو بے پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور صاف گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ آسمانوں پر گئے، انہوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ آدم کی دائیں جانب ایک گروہ تھا جبکہ بائیں جانب دوسرا گروہ تھا۔ جب آدم اپنے دائیں جانب دیکھتے وہ خوش ہو جاتے، جبکہ جب وہ بائیں جانب دیکھتے وہ رونے لگ جاتے۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے اس کے متعلق پوچھا تو جبرائیل نے کہا، یہ تمام آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ اصحاب الیمین جنت کے لوگ ہیں اور اصحاب الشمال جہنم کے لوگ ہیں۔ جب آدم جنت کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جہنم کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ کھڑے نہ ہو پاتے تھے۔ ان کو سزا کے طور پر جانوروں سے روندا جاتا۔ جب ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، انہوں نے ایسے لوگ دیکھے جو تانبے کی کینچیوں سے اپنی زبان اور اونٹ کاٹ رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے دجال دیکھا۔ اس کی ایک آنکھ کانی تھی، یعنی اس سے وہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا، میں نے دجال دیکھا اور تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی۔ وہ یہ ہے کہ اس کی بائیں آنکھ سڑے ہوئے انگور جیسی ہے، یعنی دجال کی ایک آنکھ ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں
جو رسول اللہ نے معراج سے متعلق واپسی پر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے بیت المقدس واپس آئے جہاں براق بندھی ہوئی تھی۔ یاد رہے براق وہ جانور ہے جو اس دنیا کے لیے تھا اور جس پر سوار ہو کر رسول اللہ مکہ سے بیت المقدس آئے تھے۔ رسول اللہ بیت المقدس سے مکہ براق پر سوار ہو کر آئے۔ روایات میں ہے بیت المقدس سے مکہ واپسی پر رسول اللہ نے قریش کے 3 قافلے دیکھے جنہیں وہ پہچانتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے قافلے میں موجود مکہ کے لوگوں کو پہچان لیا۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ پیاس محسوس کر رہے تھے تو انہوں نے اس قافلے میں موجود مشکیزے سے پانی پیا۔ جبکہ تیسری روایت کے مطابق رسول اللہ نے کہا، میں نے قافلے میں موجود فلاں فلاں شخص کو دیکھا جو گم ہونے والے اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے جو انہیں نہ مل سکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے تو وہ سونے کے لیے گئے اور حرم میں جاگے۔ یہ ظاہر کرتا ہے اصل اسرا حرم سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس حرم میں واقعہ پذیر ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے گئی۔ رسول اللہ جب نیند سے بیدار ہوئے انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے کہا، جب میں اگلی صبح نیند سے بیدار ہوا تو مجھے بے چینی ہوئی کہ میرے ساتھ ہونے والا واقعہ لوگوں کو کیسے بتاؤں گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو لوگوں کو بتانے کا کہا، کیونکہ انبیاء اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اس طرح رسول اللہ کو یہ بے چینی لاحق ہوئی کہ جب میں لوگوں کو اپنے ساتھ راتوں رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا تو ان کا رد عمل کیا ہوگا اور وہ شاید مجھے مسترد کر دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول ہیں پھر بھی انہیں بے چینی ہو رہی تھی۔ رسول اللہ بتاتے ہیں، میں بے چینی میں یہی سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ کیسے بتاؤں کہ اتنے میں اللہ کا دشمن ابو جہل میرے قریب سے گزرا۔ اس نے مجھے اس حالت میں بیٹھے دیکھا۔ ابو جہل نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، ہاں کچھ ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا، کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، رات کو مجھے یہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ ابو جہل یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہا، تم کہہ رہے ہو کہ رات کو تم یہاں سے بیت المقدس گئے اور اب یہاں ہمارے درمیان ہو۔ رسول اللہ نے کہا، ابو جہل کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ میرا مذاق بنائے یا انتظار کرے کہ میں اپنی بات سے مکر نہ جاؤں جب وہ دوسرے لوگوں کو بلائے۔ یعنی ابو جہل سنجیدہ تھا۔ رسول اللہ نے کہا، ہاں میں تمہارے درمیان جاگ رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، اگر میں تمہارے لوگوں یعنی قریش کو بلاؤں تو کیا تم انہیں یہ سب بتاؤ گے جو تم نے ابھی مجھے بتایا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ ابو جہل نے لوگوں کو پکارا، اے بنی کعب ابن لہی جو قریش کے پردادا تھے۔ ابو جہل نے کہا، اے بنی کعب ابن لہی آگے آؤ، ہمیں اعلان کرنا ہے۔
تو لوگوں نے آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ سب قریب آئے۔ ابو جہل کھڑا تھا اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ تجسس میں مبتلا تھے کہ کیا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا، ان کو بتاؤ جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ گے۔ اس طرح رسول اللہ نے کہا، رات کو میں بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ نے انہیں صرف اسراء کے بارے میں بتایا۔ شاید اللہ نے انہیں صرف اسراء کے بارے میں بتانے کا کہا، واللہ اعلم۔ معراج کے بارے میں رسول اللہ نے بعد میں صحابہ کو بتایا۔ جب رسول اللہ نے لوگوں کو بتایا کہ رات کو میں بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں مسجد اقصی میں نماز پڑھی، رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں کا رد عمل مختلف تھا۔ کچھ لوگ ہاتھ پر ہاتھ مار رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ انہیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کہا جائے، اور کچھ لوگ ہنس رہے تھے، لیکن ان سب کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کہا جائے، کیونکہ رسول اللہ صادق اور امین مشہور تھے۔ انہوں نے جھوٹ کبھی نہ بولا تھا۔ اس کشمکش میں ایک شخص نے کہا، یہ شخص پہلے بیت المقدس جا چکا تھا۔ اس نے کہا، کیا تم ہمیں بیت المقدس کی کیفیت کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ رسول اللہ بیت المقدس کبھی نہ گئے تھے۔ اس پر رسول اللہ نے کہا، میں بیت المقدس کی کیفیت بیان کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ مجھ سے ایسی تفصیلات پوچھنے لگے جو مجھے یاد نہ تھیں، اور میں الجھن میں پڑ گیا کہ کیا کروں۔ اس پر میں اتنا پریشان اور بے چین ہوا کہ میں زندگی میں اتنا بے چین اور پریشان نہ ہوا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کیا جواب دوں، کہ اتنے میں فاصلے سے بیت المقدس کو اپنے سامنے اٹھتے دیکھا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا وہ عقیل ابن ابی طالب کے گھر کے پیچھے نزول ہو رہا ہے۔ یاد رہے یہ وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ پلے بڑھے۔ ابو طالب فوت ہو گئے اور ان کے بیٹے عقیل ابن ابی طالب اس میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھا سوائے اس کے کہ میں نے بیت المقدس اپنے سامنے دیکھا اور ان سوالات کے جوابات دیے۔ مطلب وہ جو سوال بیت المقدس کے متعلق پوچھتے، رسول اللہ کے سامنے بیت المقدس آ جاتا اور وہ ان سوالات کے جواب بخوبی دیتے۔ یہ سب قریش نہ دیکھ پا رہے تھے، حتیٰ کہ اس شخص نے کہا، جو کیفیت بیت المقدس کی بیان کی گئی ہے وہ درست ہے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں، یہی وقت تھا جب رسول اللہ نے کہا، میں تمہیں کچھ نشانیاں بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے 3 قافلوں کا ذکر کیا۔ آپ نے کہا، پہلے قافلے میں فلاں فلاں تھا اور وہ جلد مکہ پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ شہر کے قریب تھا۔ دوسرا قافلہ فلاں تھا جس میں ان کا اونٹ گم ہو گیا جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے، تم ان سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ تیسرا قافلہ فلاں کا تھا جن کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا جس سے میں نے پانی پیا۔ اس طرح رسول اللہ نے ان تینوں قافلوں کی تفصیلات بتائیں۔
ابن ہشام کے مطابق ابو جہل نے کہا، اگر یہ معاملہ ہے اور اگر قافلہ فلاں فلاں جگہ پر تھا تو قافلے کو ابھی مکہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ وہ مکہ کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں نے اس قافلے کو فلاں جگہ دیکھا۔ یہی بات چیت جاری تھی کہ خبر آئی کہ قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو جہل گیا اور قافلے کو دیکھا اور ویسا ہی پایا جیسے رسول اللہ نے بیان کیا تھا۔ ابو جہل واپس آیا اور کہا، یہ واضح جادو ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وقت تھا جب یہ خبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ طبرانی اور دیگر سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے کہ رسول اللہ کے بتانے سے پہلے ابو بکر کے پاس ایک قریشی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھی نے ابھی کیا کہا ہے؟ ابو بکر نے کہا، کیا؟ قریشی نے کہا، تمہارے ساتھی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کو مکہ سے بیت المقدس گیا، جو 1 ماہ کا سفر ہے، اور اسی رات بیت المقدس سے مکہ واپس آیا، جو بھی 1 ماہ کا سفر ہے۔ اس پر ابو بکر نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اس قریشی نے کہا، کیا تم اس دعوے پر یقین کرتے ہو؟ ابو بکر نے کہا، میں اس پر بھی یقین کرتا ہوں، جو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ابو بکر کو الصدیق کہا گیا۔ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ نے واقعہ اسراء کا ذکر سورۃ اسراء میں کیا، جبکہ معراج کی تفصیلات کا ذکر سورۃ نجم میں کیا گیا۔ یہ دلچسپ ہے کہ سورۃ اسراء کا آغاز واقعہ اسراء کے متعلق آیت سے ہوا، اور یہ صرف ایک آیت ہے، اور سورۃ اسراء کی اکثریت خصوصاً پہلے 2 صفحے بنی اسرائیل، یہود اور یہود کی سرکشی کے متعلق ہے۔ یعنی اسراء کے تعارف کے بعد بیت المقدس کے تقدس کا ذکر ہے، اور ذکر ہے قیامت کے نزدیک بیت المقدس کا کیا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ نجم میں معراج کا ذکر ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اس سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کی ذات پر بڑا بہتان لگایا، کیونکہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے انسانی نگاہیں نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور اس کی ذات لطیف و خبیر ہے۔ جب عائشہ نے یہ کہا تو مسروق جو صحابہ کے طالب علم تھے وہاں بیٹھے تھے۔ مسروق پردے کے پیچھے تھے، کیونکہ عائشہ عوام میں ظاہر نہ ہوتی تھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کسی متعلق بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کیا کرو۔ یہ پردہ اس حجاب سے مختلف ہے جو عام مسلمان خواتین پہنتی ہیں۔ یہ وہ حجاب ہے جو انہیں مردوں سے جسمانی طور پر الگ کرتا ہے۔ اسی پردے کے پیچھے سے عائشہ
مسروق سے بات کر رہی تھیں۔ مسروق یہ باتیں دیوار سے ٹیک لگا کر سن رہے تھے۔ جب عائشہ نے یہ کہا تو مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگائے ہوئے تھا اور میں اٹھ بیٹھا اور کہا اے میری ماں مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور میرے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے گا۔ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا بے شک محمد نے تو اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، اور ایک اور آیت بے شک انہوں نے اسے آسمانوں کے روشن کنارے پر دیکھا۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا سبحان اللہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم کہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ میں وہ پہلی ذات ہوں جس نے رسول اللہ سے ان آیات کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، یعنی ان آیتوں میں میرے دیکھنے سے مراد جبرائیل کو دیکھنا تھا، اللہ کو نہیں۔ پھر عائشہ نے مسروق سے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جو اللہ نے کہا ہے اسے انسانی نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور اس کی ذات لطیف و خبیر ہے۔ اور کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا جہاں اللہ نے فرمایا ہے کسی انسان کو بھی یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس سے بغیر وحی کے یا بغیر پردے کے براہ راست بات چیت کرے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ علماء کے نزدیک اس کا مطلب ہے یہ نور اللہ کے حجاب کا تھا، کیونکہ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے پاس نور کا حجاب ہے، اگر اللہ اس حجاب کو ہٹائے تو ان کے چہرے کی شعاعیں ہر چیز کو تباہ کر دیں جو دکھائی دیتی ہیں، یعنی ہر چیز، کیونکہ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نور ہے، اللہ کی رہنمائی نور ہے اور اللہ نے نور کو تخلیق کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ کیسے نور ہے ہم یہ سوچ نہیں سکتے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ نور اتنا طاقتور ہے کہ یہ پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے، اور یہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے ثابت ہے کہ موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے اور پہاڑ کے درمیان حجاب کو ہٹایا تو اللہ کی تجلی سے پہاڑ تباہ ہو گیا۔ اس دنیا میں کوئی تخلیق بھی اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تخلیق کو اپنی عظمت سے بچانے کے لیے حجاب کا پردہ رکھا ہے۔ اللہ کا حجاب نور ہے، اسی لیے جب ابو ذر غفاری نے رسول اللہ سے پوچھا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو رسول اللہ نے کہا وہ نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس طرح علماء کی رائے میں اس دنیا میں کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ اسراء و معراج کے لیے جسمانی طور پر گئے تھے یا یہ ایک خواب تھا؟ صحابہ کے کچھ طالب علموں کی روایات ہیں جن میں انہوں نے کہا کہ اسراء و معراج ایک خواب تھا، جس کی بنیاد انہوں نے یہ روایت بتائی جس میں رسول اللہ نے کہا کہ میں کعبہ کے سامنے نیند سے بیدار ہوا،
اس جملے کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ خواب تھا۔ جو لوگ اسراء و معراج کو خواب کہہ رہے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے صرف ایک جملے کو بنیاد بنا کر تمام واقعے کو غلط سمجھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کی بہت بڑی اکثریت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ اسراء و معراج کا سفر جسم اور روح دونوں کا تھا اور خواب نہیں تھا۔ اس کے ثبوت بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رسول اللہ خواب میں بیت المقدس اور آسمانوں پر گئے ہوتے تو اس میں معجزانہ کچھ نہ ہوتا۔ اگر وہ خواب میں اسراء و معراج کے سفر پر گئے ہوتے تو اگلی صبح انہیں یہ واقعہ قریش کو بتانے میں مشکل کیوں پیش آتی؟ ایک اور یہ کہ ایک جسمانی سواری براق ان کو مکہ سے بیت المقدس لے کر کیوں جاتی، حالانکہ خواب میں جسمانی سواری کی کیوں کر ضرورت ہو سکتی ہے؟ ایک اور یہ کہ بیت المقدس سے مکہ سفر کے دوران رسول اللہ کو پیاس لگی اور انہوں نے قافلے کے مشکیزے سے پانی پیا۔ انہوں نے پانی پیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری کی حالت میں تھے، نہ کہ خواب میں۔ اس طرح تمام ثبوت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسراء و معراج کا سفر جسم اور روح کا تھا۔ یہ سفر روح اور دماغ کا تھا۔ اسراء اور معراج کے فوائد کیا ہیں؟ اسراء و معراج کا ذکر قرآن میں ہے اور اس واقعے کو بہت سے صحابہ نے بیان کیا ہے۔ کتابوں میں اسراء و معراج کے متعلق 40 سے 50 روایات ہیں۔ اس لیے جو بھی اسراء و معراج کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ قرآن اور سنت کو مسترد کر رہا ہے، اور کوئی مسلمان ایسے نہیں کر سکتا۔ اسراء و معراج کی بنیادی حکمت رسول اللہ کو ان کا رتبہ بتانا تھا، اور انہوں نے جس مشکلات کا سامنا کیا تھا ان پر انہیں تسلی دینا مقصود تھا۔ اس کی ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جب ان کا اللہ کے ساتھ طور سینا پر پہلا سامنا ہوا۔ یہ اسراء و معراج کے مقابلے میں چھوٹی مثال ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور انہیں کہا کہ جاؤ اور فرعون کو بتاؤ یہ آپ کا پیغام ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ آپ کو یہ معجزات دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ان معجزات کا بتایا، اپنی چھڑی پھینکو اور یہ ہوگا، اور اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو اور پھر نکالو، دیکھو کیا ہوگا۔ جب موسیٰ نے یہ کیا تو ان کے علاوہ کوئی نہ تھا جنہوں نے یہ معجزات دیکھے۔ یہ معجزات اس لیے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان مزید مضبوط ہو، یعنی اللہ کے انبیاء کا ایمان بھی ان معجزات سے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہوں گا تاکہ میں مطمئن ہو سکوں۔ حتیٰ کہ ابراہیم دل کا اطمینان چاہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان یہ تھا۔ اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلی اطمینان کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا معجزہ اسراء و معراج تھا کہ رسول اللہ کو بتایا جائے کہ جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں وہ حق ہے، کہ ہر چیز حقیقت ہے۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ جنت اور جہنم حقیقت ہیں، اور جو بھی آپ نے اللہ کی عظیم نشانیاں دیکھی ہیں وہ حقیقت ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ تمام معجزہ رسول اللہ کے لیے ان کے رب کا ذاتی تحفہ تھا۔ مطلب اس کا فائدہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ وہاں گئے تھے،
یہ تحفہ امت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ یہ براہ راست اللہ سے رسول اللہ کے لیے تھا، کیونکہ عام طور پر معجزات غیر مسلموں کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ نبیوں پر ایمان لا سکیں، لیکن کبھی کبھار اللہ معجزات اپنے انبیاء کے لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کے دل کو سکون حاصل ہو۔ اسی لیے یہ رسول اللہ کے لیے ذاتی تحفہ تھا، جیسا کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ یہ تحفہ رسول اللہ کو اداسی کے وقت دیا گیا، جب آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت ہوئی اور اس کے چند دن بعد طائف کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وقت رسول اللہ کے لیے مشکل تھا۔ یہ معجزہ مکمل طور پر غیر متوقع تھا۔ اگر ان دونوں نکتوں کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں یہ خوبصورت تحفہ ہے۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے یہ تحفہ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تشفی ہو سکے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مشکل جتنی سخت اور صبر آزما ہوگی اس کا انعام اتنا ہی آرام دہ اور پرسکون ہوگا۔ ایک اور فائدہ جو اسراء و معراج سے حاصل ہوتا ہے، ابن کثیر نے کہا، اگر کسی شخص نے اس معجزے کا کچھ حصہ بھی دیکھا ہوتا تو وہ پاگل ہو جاتا، لیکن رسول اللہ واپس آئے اور سو گئے۔ یہ رسول اللہ کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ خود اس کا حوالہ قرآن میں دیتے ہیں کہ آنکھیں نہیں جھپکیں اور نہ وہ اس دسترس سے باہر گئیں۔ اللہ رسول اللہ کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی ہمت بہادری کو بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ ہنس نہ سکتے بلکہ زیادہ روتے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو بستروں پر چھوڑ جاتے اور تم جنگلوں اور صحراؤں میں چلے جاتے، مطلب جتنا میں جانتا اگر تم ایک حصہ بھی جان لو تو پاگل ہو جاؤ۔ ایک اور فائدہ اسراء اور معراج سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ کی انسانی فطرت ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسراء و معراج سے واپسی پر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ پریشان تھے کہ ان کے لوگ انہیں مسترد کر دیں گے۔ پھر بھی انہوں نے قریش کو اس سفر کے بارے میں بتایا۔ یہ ان کی بہادری بھی ظاہر کرتا ہے، حتیٰ کہ سامنے ابو جہل تھا۔ رسول اللہ نے پھر بھی اسے بتایا کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم دیا تھا۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے جسمانی ثبوتوں کے استعمال کی اجازت ہے۔ جب رسول اللہ سے بیت المقدس کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیے، اور جب انہیں سوالات کے جوابات دینے میں مشکل پیش آئی تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور اللہ نے انہیں بیت المقدس ہر زاویے سے دکھا کر انہیں سرخرو کیا تاکہ وہ قریش کے تمام سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اسراء و معراج کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں اور روایات کے پیغامات کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا۔ یہ اسماعیل اور اسحاق تھے۔ مسجد حرام ابراہیم اور اسماعیل سے منسلک ہے، جبکہ بیت المقدس اسحاق اور ان کی اولاد سے منسلک ہے۔ تعلق بہت واضح ہے۔ مکہ کو ان پر فوقیت دی گئی کیونکہ سفر مکہ سے شروع ہوا اور اس کا اختتام بھی مکہ میں ہوا، لیکن اس کا براہ راست تعلق بیت المقدس سے ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں
بلکہ ایک ہی رب کا ایک ہی پیغام ہے۔ یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سورۃ اسراء کے ابتدائی صفوں میں اللہ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بھی حقیقت ہے کہ بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے جو بہت سے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے لیے مرکز کا درجہ رکھتی ہے۔ علماء کے نزدیک بیت المقدس قیامت سے پہلے آخری جنگ کا میدان ہوگا۔ یہ جنگ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوگی۔ بیت المقدس رسول اللہ کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہے اور اس کی آنے والے دور میں بھی مرکزی حیثیت رہے گی۔ اسی لیے جب خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ وہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ اس لیے مکہ اور بیت المقدس کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ براق اور معراج کی موجودگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دنیا سے باہر بھی ایک دنیا ہے جسے ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ نے تخلیق کیا جو تم نہیں جانتے۔ براق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کوششوں کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، یعنی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے کوشش ضروری ہے۔ بے شک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا کر رہا تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ کو براق پر سوار ہو کر بیت المقدس جانا تھا اور وہاں براق کو باندھنا تھا۔ قرآن میں مریم علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، جب اللہ نے انہیں فروٹ عطا کیے جو درخت پر لگے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں درخت کو جھنجھوڑنا تھا تاکہ فروٹ درخت سے نیچے گر سکے۔ یعنی یہ اسباب کی دنیا ہے۔ معراج کے موقع پر دودھ اور شراب کے واقعے سے رسول اللہ کی روح کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ نے دودھ کو شراب پر ترجیح دی، حتیٰ کہ اس وقت تک شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، رسول اللہ نے پاکیزہ خوراک کا انتخاب کیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے پاکیزہ چیز کا انتخاب کیا، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ دودھ جانور سے نکلتا ہے، خالص ہوتا ہے، جبکہ شراب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ دودھ خوراک اور مشروب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دودھ اور شراب کے درمیان فرق ایسے ہی ہے جیسے اسلام اور دوسرے راستوں کے درمیان ہے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ اسراء و معراج کے سفر میں رسول اللہ نے جسمانی طور پر اسلام کے تمام ستونوں کو دیکھا۔ آپ نے اللہ کے حجاب کو دیکھا اور اللہ سے براہ راست بات کی۔ آپ نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ آپ نے تمام نبیوں کو دیکھا اور ان سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھی اور دیکھا کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، حتیٰ کہ آپ نے قدر کی اصلیت دیکھی۔ جب آپ نے آدم کے دائیں اور بائیں جانب لوگ دیکھے، اور دوسرا موقع جب قلم اللہ کے حکم سے لکھ رہا تھا اور آپ اس قلم کی جنبش سن رہے تھے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے تمام ستونوں کو جسمانی طور پر دیکھ کر آپ کا ایمان کس قدر مضبوط ہوا ہوگا۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے درمیان بھائی چارہ ہے اور تمام انبیاء ایک دوسرے کے درجات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی، ان سب نے یہ تسلیم کیا کیونکہ یہ اللہ کا فرمان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں کسی نبی سے جیلسی تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے
کہ ان کی امت سب سے بڑی ہو۔ وہ اپنی امت کے لیے زیادہ فضیلت چاہتے تھے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا مقام تمام انبیاء سے بلند ہے۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے۔ آپ نے اللہ کا حجاب دیکھا اور قلم کے لکھنے کی آواز سنی۔ کوئی اور مخلوق وہاں نہیں تھی۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی سوائے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسراء و معراج کے سفر سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی اور حکم اس انداز سے نافذ نہیں کیا گیا۔ نماز ہمارے دین کی جڑ ہے۔ اسراء و معراج کے سفر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی برتری دوسری امتوں پر بھی ظاہر ہوتی ہے، جن میں موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطعم ابن عدی نے امان دی، اور اب رسول اللہ مطعم ابن عدی کی پناہ میں مکہ میں مقیم تھے۔ یہ بہت غیر یقینی صورتحال تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے بنو ہاشم نے چھوڑ دیا تھا، اور مطعم ابن عدی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش موجودہ صورتحال سے خوش نہ تھے۔ مطعم ابن عدی بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ رسول اللہ کے مدینہ ہجرت کے 1 سال کے اندر مطعم کا انتقال ہو گیا تھا۔ مطعم جنگ بدر سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے اس مشکل اور منفرد صورتحال میں ان قبائل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جو حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے انہیں سپانسر کرنے کا کہا۔ عربوں میں یہ تصور موجود تھا، لیکن بہت کم تھا کہ کبھی کسی کو سیاسی وجوہات کی وجہ سے قبیلہ تبدیل کرنا پڑتا، اور بعض اوقات کسی سے شادی کرنے کے لیے اگر یہ شرط ہوتی کہ ہمارے قبیلے میں آؤ، تو ایسے معاملات میں بھی لوگ قبیلہ تبدیل کر لیتے تھے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تصور کو حج کے لیے آئے مختلف قبائل کی طرف رجوع کر کے استعمال کیا۔ حج کے دوران مختلف قبائل کے لوگ مکہ آتے اور منی میں اپنے منتخب کیے گئے علاقے میں خیمہ لگاتے۔ ان آنے والے قبائل سے رسول اللہ نے رابطہ کرنا شروع کیا۔ رسول اللہ حج کے سیزن کے دوران ابو طالب کی موت سے پہلے آنے والے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن اس دفعہ آپ آنے والے قبائل کو اپنے آپ کو اپنانے کا کہہ رہے تھے۔ اس دوران کچھ افراد نے انفرادی طور پر اسلام قبول بھی کیا، جن کا ذکر آگے جا کر کیا جائے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابو طالب کی موت سے پہلے رسول اللہ حج پہ آئے مختلف قبائل سے رابطہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کر رہے تھے، اور ابو طالب کی موت کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، اور یہ رابطہ صرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پناہ کے لیے بھی تھا۔ دوسرے قبائل سے بہت سے عینی شاہد کی روایات ہیں جو تمام اس وقت مسلمان نہ تھے۔ ان میں ایک روایت ربیعہ ابن عباد سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ کم سن لڑکے تھے تو انہیں یاد ہے کہ ایک نوجوان آدمی منی میں آئے۔ ربیعہ ابن عباد کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے۔
اس وقت رسول اللہ نوجوان نہیں تھے، لیکن ان کی داڑھی تمام کالی تھی، اس لیے بچے کو نوجوان آدمی یاد ہیں۔ ربیہ ابن عباد کہتے ہیں کہ نوجوان آدمی منی میں آئے اور میرے والد سے بات کی، انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، بت پرستی کو چھوڑ دیں اور انہیں اپنے قبیلے میں قبول کر لیں۔ ربیہ نے کہا کہ میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو اس نوجوان آدمی کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ شخص بڑی عمر کے تھے اور یمنی چادر پہنی تھی، ان کی 2 پونی ٹیل تھیں۔ جب اس نوجوان نے بات ختم کی اور اگلے خیمے میں گیا تو وہ بڑی عمر کا شخص آگے آیا اور کہا، اے لوگو، یہ شخص تمہیں اپنے خدا اللات اور عزیٰ کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے چھوڑ دو، اس لیے اس کی بات نہ مانو اور اپنے باپ دادا کے راستے پر جمے رہو۔ ربیہ نے کہا، میں نے اپنے والد سے کہا یہ نوجوان کون ہے اور وہ بڑی عمر کا شخص کون ہے جو اس کی تکذیب کر رہا تھا؟ تو اس کے والد نے کہا، یہ نوجوان آدمی نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور یہ بڑی عمر کا شخص اس کا چچا عبدالعزیٰ مطلب ابو لہب ہے۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ اب سب کو پتہ چل چکا تھا۔ رسول اللہ مختلف قبائل کی طرف جاتے رہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ نے کہا، کون مجھے اپنائے گا تاکہ میں اسلام کے پیغام کو تبلیغ کر سکوں جو لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ قریش نے مجھے اللہ کے کلام کی تبلیغ سے روک دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نہ صرف لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے بلکہ انہیں سیاسی پناہ دینے کے لیے بھی کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ نے متعدد قبائل سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مشہور قبیلے کندہ سے بھی رابطہ کیا۔ قبیلہ عبداللہ ابن کلب، بنو حنیفہ، عامر ابن ساسا اور دیگر قبائل شامل ہیں۔ تمام قبائل نے دعوت کو مسترد کر دیا۔ کچھ قبائل نے سختی سے منع کیا اور کوئی نرمی سے انکار کرتے رہے۔ کچھ نے دعوت کا جواب طنزیہ جملوں سے دیا۔ ان میں ایک کندہ قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ ماضی میں بہت پروقار تھا۔ یہ عرب کے ان چند قبائل میں سے تھا جن کا بادشاہ تھا، لیکن ان کا عروج ختم ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے کندہ کے ایک سردار سے رابطہ کیا، کیونکہ قبائل میں ہر ذیلی قبیلے کا اپنا سردار ہوتا ہے۔ سردار نے رسول اللہ کی بات بہت دھیان سے سنی اور اس نے کہا، یہ بہت دلچسپ پیغام ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دوسرے سرداروں سے ملواتا ہوں اور تم ان کو بھی یہ پیغام سناؤ۔ رسول اللہ اس کے ساتھ ایک محفل میں گئے۔ رسول اللہ نے اپنا پیغام اس محفل میں سنایا جہاں مختلف قبائل کے سردار موجود تھے۔ پھر وہ شخص جو رسول اللہ کو اس محفل میں لایا تھا وہ بولا۔ اس نے کہا، اے میرے قبیلے والو، اگر ہم اس نوجوان سے یہ معاملہ لے لیں اور قریش سے اسے اپنا لیں تو ہمارے پاس وہ پیغام آ جائے گا جس کے ذریعے ہم دوسرے عربوں کو فتح کر لیں گے۔ مطلب وہ سردار سیاسی طور پر سوچ رہا تھا کہ محمد کے ذریعے ہم کندہ قبیلے کی کھوئی ہوئی عظمت بحال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ رسول اللہ کو دوسرے سرداروں کے پاس لے کر آیا تھا۔ پھر وہ رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے بتائیے، اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا خوب، آپ کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ کے دین کی ضرورت نہیں۔ غرض انہوں نے انکار کر دیا، یعنی یہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کندہ قبیلے کی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کو اسلام کے پیغام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رسول اللہ کو کندہ جیسے مضبوط قبیلے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اللہ کے دین پر سمجھوتا نہ کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک اور کہانی بنو شعبان ابن ثعلبہ کی ہے۔ عام طور پر رسول اللہ دعوت کے لیے ابو بکر کے ساتھ جاتے تھے، کیونکہ وہ ارد گرد کے قبائل کے نسب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے جب بھی رسول اللہ کسی قبیلے کی طرف دعوت کے لیے جاتے تو ابو بکر آپ کو ان کے باپ دادا کے متعلق بتاتے اور ان کے سرداروں اور مثبت منفی چیزوں کا بتاتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ لوگوں کے علم کا فائدہ اٹھاتے۔ جب وہ اس قبیلے کے پاس گئے تو ابو بکر نے ان کو سلام کہا اور کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم بنو شعبان ابن ثعلبہ ہیں۔ ابو بکر رسول اللہ کی طرف جھکے اور کہا یا رسول اللہ، بنو شعبان کے لوگ عرب کے سب سے ذہین اور عظیم لوگ ہیں، جو اپنی حکمت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان فلاں فلاں ہیں جو اپنی رحم دلی اور فیاضی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس طرح ابو بکر نے اپنے آپ کو ان سے متعارف کرایا۔ بنو شعبان نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں رسول اللہ بولے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ آپ کو اللہ کی عبادت کی دعوت دے سکیں اور آپ کو بت پرستی کو ترک کرنے کا کہیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا لیں، کیونکہ قریش کا رویہ تکبرانہ ہے اور انہوں نے ہمیں اللہ کے پیغام کو پھیلانے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ غنی اور حمید ہے، یعنی میں تم سے مدد لینے آیا ہوں، لیکن اللہ کو کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ قبیلے کے سرداروں نے کہا کیا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے؟ تو رسول اللہ نے مشہور آیت تلاوت کی جو سورۃ انفال میں ہے، کہو آؤ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا منع کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اس طرح آیت جاری ہے۔ سردار نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ رسول اللہ نے کہا بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ سردار نے کہا تم یقیناً اچھائی کے ساتھ آئے ہو اور تمہارا پیغام بہترین ہے، اور قریش نے تمہارے خلاف جھوٹ بولا ہے۔ مطلب رسول اللہ سے پہنچنے سے پہلے قریش کا رسول اللہ کے خلاف کیا گیا پروپیگنڈا بنو شعبان تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ بنو شعبان جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے پہلے کبھی نہ ملے تھے، وہ جانتے تھے کہ قریش کے ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے خلاف انہیں خبردار کیا جا چکا تھا۔ اس طرح سردار نے کہا تم ہمارے بڑے ہانی ابن قیس سے رجوع کرو۔ ہانی ابن قیس کھڑے ہوئے
اور کہا، اے قریشی، ہم نے سنا ہے جو آپ نے کہا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا دین اور طور طریقے چھوڑ دیں، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، اس لیے کسی فیصلے پر پہنچنا جلدی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہمارے کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی سرزمین میں ہیں، کیونکہ سب لوگ حج پر نہیں آئے ہیں، اور ہم نے اس معاملے پر ان کی رائے نہیں لی ہے، جن کا تعاون ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور تمہیں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں واپس جانا چاہیے اور تمہیں بھی واپس جانا چاہیے، مطلب اگلے سال بات ہوگی۔ ہانی ابن قیس نے کہا، اور میں اپنے عسکری لیڈر المثنیٰ ابن حارثہ کی رائے بھی لینا چاہوں گا۔ المثنیٰ، آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صحیح تھے جب انہوں نے کہا، یہ حکمت سے بھرپور لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ایک آدمی فیصلہ نہیں کر رہا، ہر بندہ اپنے بڑوں سے رجوع کر رہا ہے اور ان کی رائے طلب کر رہا ہے۔ اور جب ان کے سب سے بڑے شخص ہانی ابن قیس نے بولا تو خوب بولا۔ مثنیٰ نے کہا، جو ہمارے بڑے ہانی نے کہا درست ہے، اور ہم اس معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے۔ اور ایک اور معاملہ بھی درپیش ہے۔ ہم عرب کا وہ گروہ ہیں جن کے معاہدے اور وفاداریاں دو طرح کے گروہوں کے ساتھ ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ہمسائے عرب قبیلوں کے ساتھ، اور نمبر 2، کسریٰ مطلب سلطنت فارس کے ساتھ۔ مثنیٰ نے کہا، جہاں تک عربوں کی بات ہے، ہمیں ان کے متعلق کوئی پریشانی یا ڈر نہیں، اور جہاں تک کسریٰ کی بات ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ ہم عربوں کے تمام معاملوں میں غیر جانبدار رہیں گے، اور یہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے جسے بادشاہ منظور کر لیں گے، اور اگر ہم تمہاری دعوت قبول کرتے ہیں تو یہ صرف عربوں کی سائیڈ سے ہوگی، مطلب آدھے مسلمان ہوں گے۔ اگر ہم یہ قبول کرتے ہیں تو یہ صرف عربوں کے معاملوں کی حد تک ہوگا، نہ کہ سلطنت فارس کے معاملوں کی طرف۔ اس طرح عسکری قیادت کی طرف سے ایک شرط آئی کہ ہم آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف ایسا کچھ نہ کر سکیں گے جو سلطنت فارس سے ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہو، مطلب عربوں کے معاملے میں ہم آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن آپ کی خاطر ہم سلطنت فارس سے اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ سلطنت فارس اپنے دور کی بہت بڑی طاقت تھی۔ فارس اور سلطنت روم 350 سال سے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے۔ سلطنت فارس میں آج کا ایران، عراق، افغانستان، تاشکند اور ازبکستان شامل تھے۔ یہ بہت بڑی سلطنت تھی، اور سلطنت روم شام کے بارڈر سے شروع ہوتی تھی۔ یہی بارڈر تھا جہاں فارس اور روم کی لڑائی ہوتی تھی۔ اس لیے مثنیٰ نے کہا کہ سلطنت فارس سے معاہدے کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ اس پر رسول اللہ نے کہا، آپ کا جواب اچھا اور مخلص ہے، اور آپ کی تشویش جائز ہے، لیکن اللہ کے دین کی مدد وہی کر سکتا ہے جو اسے مکمل طور پر قبول کر لے۔ مطلب رسول اللہ نے کہا، آپ کی شرط قبول نہیں، اللہ کے دین میں آدھے مسلمان کا تصور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قریش نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ایک دن کافر اور ایک دن مسلمان، لیکن اللہ نے فرمایا، کہہ دو کہ ہے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔
تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس طرح رسول اللہ ابو بکر کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کسریٰ کا یہ معاملہ، اللہ آپ کو کسریٰ کی سلطنت پر فتح دے گا اور تم ان کی زمین، ان کے پیسوں اور ان کی قیدی عورتوں سے لطف اندوز ہوگے، پھر کیا تم قبول کرو گے اگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں تو؟ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن انہوں نے یقین نہ کیا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں جس سلطنت کو روم شکست نہ دے سکا، اس کو بلا بنو شیبان کیسے شکست دیں گے۔ اس طرح رسول اللہ وہاں سے چلے گئے۔ بنو شیبان نے اس موقع پر اسلام قبول نہ کیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ان سب نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے دیا، اس لیے وہ ان تمام جنگی مال اور انعام و اکرام سے محروم ہو گئے جو انصار اور مہاجرین نے جنگو فتوحات کی بنا پر حاصل کیے۔ سبحان اللہ! حالانکہ رسول اللہ مشکل صورتحال میں رگ رہے تھے، انہیں اللہ پر یقین تھا کہ یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے۔ تم کسریٰ سے ڈر رہے ہو، وقت آئے گا جب تم کسریٰ کے میل سے لطف اندوز ہوگے، تمام دولت تمہاری ہوگی، صرف اگر تمہیں اللہ پر یقین ہو۔ اور حیران کن یہ ہے کہ یہ پیش گوئی کسریٰ کے لیے تھی، قیصر کے لیے نہیں، یعنی اللہ کا وعدہ مخصوص اور سچا تھا، کیونکہ اگر یہ قیصر کے لیے ہوتا تو یہ ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن کسریٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب رسول اللہ نے کسریٰ کو خط لکھا، کسریٰ نے یہ خط پھاڑ دیا۔ اس پر رسول اللہ نے کہا، جیسا اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت ایسے ہی پھاڑے گا۔ 400 سال تک سلطنت روم ان کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکی جیسے مسلمانوں نے 2 سال میں ان کو تباہ کر دیا۔ یہ حیران کن ہے کہ آج تک تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس وقت کی سپر پاور جسے سلطنت روم شکست نہ دے سکی، ان کو عرب کے بدوؤں نے، جن کی نہ بڑی فوج تھی اور نہ ہی ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، شکست دے دی۔ جب فارس کے شہنشاہ رستم نے ربیع ابن عامر سے کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہیں مار دیں گے، یہاں سے چلے جاؤ اور ہم بھول جائیں گے کہ تم نے ہمیں تنگ کیا۔ ربیع ابن عامر نے جواب دیا، ہم اپنی زمین سے یہاں آئے ہیں تاکہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں، اور صرف 2 سال میں تمام فارس سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ رسول اللہ کی وفات کے چند سال بعد یہ تمام سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ یہی رسول اللہ نے بنی شیبان کو بتایا تھا کہ کیا تمہیں یقین کرو گے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے؟ اور وہی لوگ جن سے رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے ہی سلطنت فارس کو فتح کیا۔